أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. یا ایھا الذین آمنوا ایمان کے دعوے دارو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے اونچی آواز سے فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو. وذروا البیع چھوڑ دو کاروبار. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھر جب نماز ادا کر دی جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھر زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت یاد رکھا کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پالو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا جب یہ تجارت کو سودے کو دیکھ لیں یا بیکار کسی سلسلے کو دیکھ لیں انفضوا الیہا ادھر کھسکنے لگتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ انہیں کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشوں سے بہت بہتر. وَمِنَ التِّجَارَةِ اور وہ کاروبار سے بھی بہتر. واللہ خیر الرازقین اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں. سبحان اللہ. پچھلے سبق میں
جو بات چل رہی ہے مسلسل وہی چل رہی تھی کہ جب ایک سچی بات منہ سے نکالی جائے تو پھر اس کا پہرا دینا چاہیے. یہ نہیں کہ زبان سے کچھ کہا اور عمل آگے کچھ. یہ پچھلی سورت سے بڑی واضح بات شروع ہوئی تھی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. پھر اس صورت میں بیان ہوتا رہا. اس صورت میں بھی تذکرہ تھا کہ یہ نبیوں کے سچے تابع داروں کا کام ہے کہ بات سچی کر کے اس کا پہرا دینا. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، انہوں نے ساری زندگی سچی بات کا پہرا دیا. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. پھر جو اب سورت چل رہی ہے اس میں بیان ہوا کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سچی بات کا پہرا دے رہے ہیں جو سچی بات پیغمبروں کے ساری زندگی زبان پہ رہی. حضرت عیسیٰ جو ساری زندگی سچی بات کرتے رہے، میرے محبوب کی آمد کی وہ خوشخبریاں دیتے گئے، تو انہوں نے، میرے محبوب نے، ان کی خوشخبریوں کا حق ادا کیا کہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی دعائی دی، پہرا دیا. ساتھیوں نے مارے کھائیں، سب کو ہجرت کرنی پڑی، قید و بند میں وقت گزارنا پڑا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعائی سے یہ رکے نہیں، کمزور نہیں پڑے، بلکہ ان کی آواز دن بدن اونچی ہوتی رہی. یہ الگ بات ہے کہ دین کی اس محنت میں ایسا غلوف نہیں ہونا چاہیے جیسا یہودیوں نے کیا. دین کی محنت کرنی ہے لوگوں میں، لوگوں کو سمجھانا ہے. وہ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا. میں اللہ نے تو یہ کوئی حکم نہیں دیا تھا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی انہیں یہ حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اپنی زندگی کی ہر لمحے میں اللہ کی رضا کی تلاش جاری رکھنا. جی، ابتغاء رضوان اللہ، میں نے تو یہ حکم دیا تھا. اللہ کی رضا کی تلاش سے ایک لمحہ بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے. جی، بہت یاد کرنا ہے رب کو یا تھوڑا کرنا ہے؟ طریق یہی ہے کہ جو سچی بات سمجھ آئی اسے لوگوں کو سمجھاؤ. یہ اس کے پہرا دینے کا حق ہے، تبھی پہرا ہوتا ہے. اگر آج سچی بات کو آپ اندر چھپائے رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لے جاتے وقت اچھے کے انتظار میں، تو وہ اچھا وقت پھر کبھی نہیں آئے گا. کہ میں اردو گل کرا جدو سارے بڑی خوشی نال سن دے ہو، ایسا وقت تو آنا ہی کوئی نہیں ایک مبلغ کی زندگی میں. جی، یہ اللہ کی توحید کی بات تو جب بھی کی جائے گی کسی نہ کسی کو تکلیف ضرور ہوگی. اللہ اللہ. لہذا اس وقت کی تلاش کرنا چنگے دن آن پھر کریں گے نا. جب یہ بات سمجھ آئے تو دعائی دینا شروع کر دو، سب کچھ کرنے والا اکیلا بس. اللہ اللہ تے خیر چل. اس دعائی میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک سچائی کا
پہرا دینے کا یہ طریقہ ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں چھپائی رکھیں چھڈ ہی دینا دے، کیونکہ لوگوں نے سنایا نہیں لڑ پڑیں گے میرے نام جی. تو پھر آہستہ آہستہ بات وہاں تک جائے گی کہ چلو جو کوئی سب پہ کر دے رہے اسی بھی کریے، وقت تے سونا گزاری. خود بھی چھوڑ دے گا، خود بھی بھاگ جائے گا. نہ، یہ بات سچائی کی جب منہ سے نکلے تو ساری زندگی پہرا دینا ہے. اس پہرے کا طریق یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سنانی ہے. نہیں سناؤ گے تو بہتر نہیں رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنانے کے لیے جو ذریعہ ہے سب سے بڑا وہ ہے اللہ کی کتاب. ہر امت کے لیے ہر پیغمبر ایک کتاب کی دہائیاں دیتا ہے، سناتا ہے لوگوں کو، تعلیمیں دیتا ہے. ہماری اس کتاب کا نام ہے انہ لقرآن مجید. بڑی بزرگی والی کتاب ہے یہ جی. قیامت تک اس کا ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے بدلا نہیں جا سکتا. جی، بزرگ جی عزت نو ہاتھ کوئی نہ پا سکے آئی مائی، انہیں بزرگ کے اندر بڑا، باقی سب اس کے سامنے چھوٹے. قرآن مجید، اس کا ایک ایک نقطہ، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک صورت، اس کا ایک ایک رکوع، یہ سب محفوظ رہے قیامت تک. یہ اس قرآن کی عزت ہے. بڑی بزرگی والا قرآن ہے. جب کبھی کسی کو سچائی کی دہائی کی عادت پڑے گی تو اسے لوگوں کو قرآن سنانا ہوگا، قصے کہانیاں نہیں، جھوٹی روایتیں نہیں. سچائی جب پھیلانی ہے تو اس کا ذریعہ سچا قرآن ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن میں جو سچائی ہے وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں. نہ، اس جمعے میں بھی میں تذکرہ کر رہا تھا، جمعے کی محفل ہوتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے. قرآن میری ہدایت نہیں، بس اتنا ہی کافی نہیں. قرآن وہ ہدایت ہے جس کے پیچھے ہدایت بھیجنے والے نے بڑی واضح مضبوط دلیلوں کی دیوار کھڑی کی. جی، جب ہدایت کے پیچھے یہ مضبوط دیوار ہوگی تو جسم گرے تو تب بھی ہے، کچھ فرق پڑے، موت تک تو پھر یہ مضبوط دیوار گرتی نہیں ہے. سبحان اللہ. موت کے بعد انعام کی زندگی ہے، محنت تو ختم ہو گئی، سو پھر تو نعمتیں لو اور موج مارو. سبحان اللہ. لیکن جب تک محنت کی زندگی ہے، اس زندگی میں جو محنت اصلی کرنے والی ہے وہ روٹی کمانے کی نہیں، صرف وہ نیکیاں کمانے کی ہے، اللہ کی رضاؤں کمانے کی ہے، تاکہ جب اصلی زندگی شروع ہو تو وہاں میری موجیں ہو جائے. ایتھے تو دھکے کھا کے بھی وہ راضی رہے تو خیر ہی ہے، ایتھے تو بھوکھیاں رہ کے بھی وہ راضی رہے تو خیر ہی ہے. کوئی سودا مہنگا کوئی نہیں، وہ راضی رہے تو پھر کی ہے، کوئی فرق نہیں. اللہ اللہ ایتھے تو ماراں کھا کے، دند شہید کرا کے، ہجرتیں کر کے، وطن چھوڑ کے، بال بچے چھوڑ کے بھی
وہ راضی ہو جائے تو سودا کوئی مہنگا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، اور یہ بھی صرف بات نہیں، ایسا کرنے والوں کو اللہ پھر تسلیاں بھی دیتے ہیں ساتھ قرآن میں. یہ صرف میں اتنا ہی نہیں چاہتا تم سے کہ تم تکلیفیں اٹھاتے رہو بس اور لا الہ کی دہائی دیتے رہو. میری رضاؤں کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ ہجرتیں کرتے رہو اور لا الہ الا اللہ کی دعائی دیتے رہو بس. نا، میرا وعدہ ہے جب نبی کی زندگی میں ہجرت آئے گی تو سارے مومنوں کے لیے پچھلی کلفتیں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگیں گے جو کل انہیں ستاتے تھے. جی، وہ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنے لگیں گے. یہ میں اللہ کا وعدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی میرا وعدہ ہے جو ڈٹا رہے گا یہ کہنے میں کہ میرا رب کلا اللہ ہے، مجھے روٹیاں دینے والا اکیلا، میری مشکلیں آسان کرنے والا، مجھے عزتیں دینے والا اکیلا اللہ. جی، جب اس رستے میں اسے مشکلیں پیش آئے تو بھاگ جانے کی بجائے، بھاگ جانا تو دور کی بات ہے، استقامت دکھانی ہے. جی، استقامت ایک تو سیدھا سادہ معنی ہے کہ نسنا نہیں، پیچھا نہیں ہٹنا، چپ نہیں ہو جانا. چلو دو جڑے گلتے کر سڑی اندر تے ہے بخشش ہو جائے گی، نہیں، چپ نہیں ہونا، دہائی دیتے رہنا ہے آخری سانس تک. اسے کہتے ہیں استقامت. اس آخری سانس تک دہائی دینے میں بڑی دوڑ لائیے، کوئی تھک گئے دو دیہڑے تے آرام کر لئیے. کوئی دو دیہڑے تے ذرا دنیا توجہ دے لئیے، کوئی دو دیہڑے تے سکھ دے ساہ لے لئیے. نو، دو دیہڑے دی بھی اجازت نہیں. سبحان اللہ. نظام قرآن اور نظام توحید یہ ہے، سبحان اللہ، جو توحید کا گیت گاتے رہنا ہے. نظام توحید یہ ہے کہ جو روز گاتے ہو تو انہوں سمجھانا پیا، تو انہوں سمجھانا پیا. سبحان اللہ. ایک دن سارا شہر اکٹھا ہو جاؤ اور اللہ کی توحید سنانے والا دہائی دے، سارے شہر والے ہو سن لو، کسے سائیں نے نہیں بچانا، بچان والا سچا سائیں کلا. جی، یہ جمعے کے دن پھر یہ دہائی زبردست ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ چلو ہفتے سے بعد جمعہ چھٹی کا دن ہے کوئی سال لے لئیے. نو، چھٹی دے دن جو روزمرہ زندگی کمانے اور چلانے کی محنت ہے، کاروبار، اس کو تو کچھ لمحات کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے اور اسے چھوڑنا چاہیے کچھ لمحات کے لیے، لیکن لا الہ الا اللہ کی آواز دینا، اس میں چھوڑ کے سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑی مشکل زندگی آ گئی، لڑائی شروع ہو گئی، چلو جی کو دو جڑے چپ کر کے ذرا ساتھ لے لیے. نہیں، چپ کر جان دی اجازت کوئی نہیں. یہ میں اپنے کپوڑے نہیں ٹھوک رہا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں.
سبحان اللہ. اور یار 2 دہڑے آرام کریے, کوئی ٹھنڈا پوے, لڑائی بڑی تیز ہو گئی ہے, بہت ہی تیز ہو گئی تو کہ ہر شے ڈولی نہ جائے نا, ہر شے ڈول جان دے خطرے چ 2 دہڑے سستانا اس کی اجازت نہیں. قرآن مجید لا تہنوا ولا تحزنوا, اے دیکھو دھیان کریو, اس محنت وچ کمزور نہیں ہونا. وہن اس محنت میں کمزور نہیں پڑ جانا. جنہوں میں کہنا پیا سال ہی لئیے 2 دہڑے, نہیں 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 نہیں, لا تہنوا, کمزور نہیں پڑنا, ولا تحزنوا, کوئی ٹھنڈا کر لیے معاملہ بہت ہی بھڑک نہ جائے. نا 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 نا, یہ تمہارا کام نہیں. تمہارے مستقبل کو محفوظ رکھنا یہ میں اللہ کے ذمہ ہے. سودا کر لو میرے نال, تسی میری توحید دے گیت کمزور نہ ہون دیو, میں تانوں کمزور نہیں ہون دیاں گا. مک گئی گل. سبحان اللہ. میں تمہیں کمزور نہیں ہونے دوں گا, اجی میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. میں تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا, اور میں تمہیں کمزور نہیں ہونے دوں گا. جاؤ, میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں, انتم الاعلون. یہ لا تہنوا ولا تحزنوا کے بعد یہ تسلی ہے. انتم الاعلون, اور لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں لڑائیوں میں پھنس جانے والوں, سنو میں اعلان کر رہا ہوں, انتم الاعلون, تم ہی غالب ہوگے, تم ہی اونچے ہوں گے, تمہیں ہی بلندیاں نصیب ہوں گی. انتم الاعلون, تم ہی بلند ہو گئے, شرط یہ ہے ان کنتم مومنین. سبحان اللہ. آپ بھی مندے ہوئے تسی لا الہ الا اللہ, کہ انہوں منوان دی محنت وچ بھی لگے رہے, تو میں اللہ اعلان کرنا انتم الاعلون, تم بھی بلند ہو گئے. سبحان اللہ. یہ استقامت, اس میں کمزور پڑ جانے کی, سست ہو جانے کی, چھپ جانے کی, چپ ہو جانے کی گنجائش نہیں. نہ جنا نہ, جتنی تکلیفیں اس راہ میں بڑھتی جائیں اتنی ہی لا الہ الا اللہ کی دہائی دینے والے کی آواز اور اونچی ہو جائے. اسے کہتے ہیں استقامت. سبحان اللہ. یہ میں اللہ کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. جی میں اللہ کا وعدہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں جب کبھی قرآن میں یہ انداز آتا ہے نا اللہ کی توحید کا, جی تو اکثر میں بات وہ طالبوں کو بتانے کی ہے, لیکن بتاتا ہوں مومنوں کو بھی سناتا ہوں, چلو پکی ہو جائے تو اچھا ہے. یہ جو ہے نا ربنا اللہ, اس کو ہماری گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ. جی یہ جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں. ایک جز کا نام ہے مبتدا, ایک کا نام ہے خبر. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. اصل فکرہ یہ ہے اللہ ربنا، یہ اصل شکل. اللہ مبتدا، ربنا اس کی خبر. یہ مبتدا اور خبر مل کے بنتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ. اللہ ہمارا رب ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. یہ رب ہے، یہ خبر ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا بتانے چلا ہوں اللہ کے متعلق کہ ربنا، وہ ہمارا رب ہے. یہ ہے کے ساتھ خبر آتی ہے. سبحان اللہ. جیسے محمد الرسول اللہ، محمد مبتدا ہے اس جملے میں، رسول اللہ خبر ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. جی، رسالت کے قائم رہنے کی خبر ہے، وجود کے قائم رہنے کی خبر نہیں. ما محمد الا رسول، یہ رسالت کا تذکرہ، یہ قائم رہنی ہے. لیکن قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، جسم کے قائم رہنے کی کوئی اس میں خبر نہیں. یہ رسالت کے قائم ہے. موت تو ایک دن آنی ہے. کہیں جسم کے قائم رہنے کا ایمان نہ بنا لینا. ایسا ہوا تو اگر کسی دن موت آ گئی تو پھر تمہارے ایمان کا کیا بنے گا؟ انقلبتم علی اعقابکم. نو، جسم کے قائم رہنے کی خبر نہیں، خبر ہے جناب کے رسالت قائم رہنے کی. رسالت تھی نہیں، رسالت ہے. جس دن میں کلمہ پڑھوں گا رسالت اسی دن میرے ساتھ موجود ہوگی ایمان کے حصے کے طور پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ربنا، اس کا معنی بھی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. یہ صفت ربوبیت کے استمرار کو بتایا جا رہا ہے. وہ آج کا رب نہیں، کل بھی رب ہے، پرسوں بھی رب ہے، دکھوں میں بھی رب ہے، سکھوں میں بھی رب ہے. اونچائی پہ بھی وہی رب، اور نیچے جانے لگوں تو وہی رب. کامیابیوں کے زمانے میں بھی وہی رب، ناکامیوں کے زمانے میں بھی وہی رب. ڈبدیاں نو پھڑنے والا بھی او ہوئی، ڈبدیاں نو تارن والا بھی او ہوئی، تے تردیاں نو ڈبو دین والا بھی او ہوئی. اللہ ربنا، یہ ربوبیت کا استمرار ہے. اور جب آپ ربنا کو پہلے لے آتے ہو، جی، اللہ کو بعد میں لے جاتے ہو، اللہ ربنا کہنے کی بجائے جب آپ کہنے لگے ربنا اللہ ہو، تو پھر بات بڑی آگے چلی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، محمد کریم مدنی ہے. محمد کریم مدنی ہے. جب مدینے میں ہے تو مدنی ہے. اس سے پہلے جب مکے میں تھے تو مکی تھے. تبدیلی آ گئی. صرف ہے ہو تو تبدیلی ہو سکتی ہوتی ہے. جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. جی، لیکن جب ان دونوں جزو کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو پھر ہے نہیں، صرف ہے نہیں رہ جاتا.
اللہ ربنا، اللہ رب ہے، صرف ہے جی، لیکن جب آئے گا ربنا اللہ تو میں نہ ہو جائے گا اللہ ہی رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے ہماری گرامر میں کہتے ہیں تقدیم و معافی حق التاخیر یفید الحسر۔ جی، حسر کہتے ہیں ایک بات پہ ڈٹ جانے، رک جانے کو، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ رب ہمارا اللہ ہی، جی سبحان اللہ۔ تو یہاں جنہوں نے استقامت دکھانی ہے وہ اللہ ربنا کہنے والے نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہی ہے۔ اس پہ اعتراض ہوتا ہے سننے والوں کو، اس سے لڑائیاں چھڑتی ہیں بستیوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں، جی اس سے حرام خور کھوتے مولویوں نو تکلیف ہوتی ہے، جی اس سے جھوٹی خدائی کے دعوے دار چودھریوں کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ سارے ٹوٹ کے پہ جاندے نے، سارے۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اپنی طرف سے نہیں ٹھوک رہا۔ قرآن میں اللہ دعائیاں دیتے ہیں انہو لما قام عبد اللہ، قام، انہو لما قام عبد اللہ یدعو، انہو لما قام عبد اللہ یدعو کادوا یکونون علیہ لبدا۔ قام، جدو کوئی بندہ جی 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 مشکلوں میں کلے اللہ نو پکارے، مصیبتوں میں کلے اللہ نو پکارے، خوشیوں میں کلے اللہ نو پکارے، غمیاں کلے اللہ نو پکارے، نفع میں کلے اللہ کو منگے تے نقصانہ میں کلے اللہ کو منگے، جی کوئی انہوں آکھے مکدے تے تیرے نقصان ہے کوئی نہیں پہ، بابے اور کو بھی کدی منگیا کر، کام وہ کھڑو جاندہ ہے کہندہ بھوکا مر جاؤں گا مگر میں اپنے اللہ تو سوا کسے کو لوں۔ یہ ہے قام عبد اللہ۔ قام سے بنتا ہے استقامت، ادھر ادھر نہیں ہوتا، دعائی پائی رکھدا ہے، مشکلہ آسان کرنے والا کلا، سبحان اللہ، پکاراں دے لائق کلا، نظر و نیاز دے لائق کلا، دعائیاں پائی جاندہ ہے، رکدا نہیں، ڈھلا نہیں ہوتا۔ جب ربنا اللہ کہنے والا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، جی ڈٹ جائے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ ڈٹ جائے، فرض کیجئے بڑی مشکل آ گئی، وہ دے اتھرو پونجنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اس کو تسلی دینے والا ہے ہی کوئی نہیں، مشکل اتنی آ گئی کہ سب اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہیں، اللہ کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ ڈٹے رہے آتے میں اللہ دا وعدہ ہے کوئی اتھرو پونجے نہ پونجے میں انہوں تسلیاں دین واسطے اپنے فرشتے نازل کر دیا۔
اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، میں فرشتے نازل کر دوں گا، وہ جا کر تسلیاں دیں گے، لا تخافو، وہ اعتبار بھی ڈنگا نہیں کر سکتے تیرا، تو جدے گیت گانا پہ وہ ہوندیاں تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ، وہ قائم ہی قائم ہے تو تم ہی قائم ہے، پھر کوئی گل ہی نہیں۔ جی توحید دی دہائیاں پانچ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قائم ہے تو تم بھی پھر قائم ہے، فکر نہ کریا کر۔ بلا تحزنو، کل کی ہوئے گا اے بھی غم نہ کریا کر، دنیا دا کل بھی تیرا چنگا ہی چنگا تے آخرت دا کل بھی تیرا چنگا ہی چنگا۔ سبحان 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 ابشرو، اپنے کولوں نہیں ٹھوکی جاندہ پیا، ایک ایک فکرہ قرآن کا ترجمہ۔ فرشتے اسے آ کے کہتے ہیں ابشرو بالجنہ التی کنتم توعدون، جنت تیری پکی ہو گئی ہے، استقامت کی دیا تے، اور جنت تیرے نہ ہو گئی ہے، کوئی غم نہ کری، کوئی فکر نہ کری۔ اگو لاہور تسلیہ میری جنت دی گل نہیں ہو، فرشتیوں سے کہو نحنو آنا نہیں، نحنو، یہ قرآن کا انداز جی۔ آنا میں پھر تھوڑی سی مدد کرنا والا کلہ ہے جس طرح ہے تو کلہ ہی ہے، لیکن کچھ کمزوری شاید اینی دنیا و کلہ نہ، آنا کی بجائے نحنو اولیاؤکم، میں اپنی ساری بادشاہی دے نال، اے نحنو، میں کو عام جہاں نہیں، میں او نالا بندہ تیرے، او نالا اللہ تیرے جدی شان ہے، میں لہو ملک السماوات والارض، نحنو، یہ نحنو کا معنی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، او تیرے نال یا جلا جڑا اپنی قدرت وکھان وتے انج بھی کر دیندا کہ بغیر باپ دے بغیر باپ دے، بڑی طب نے ترقی کی آج کل کی میڈیکل ہے، لیکن پھر بھی وہ مادہ تو نکالتے ہیں نا کہیں سے، تب جا کے اسے کہیں رحم میں رکھتے ہیں تو پھر وہ پلتا ہے، کوئی جوڑ تو لگا نا۔ اللہ 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 اللہ، جی اسلام نے خوبصورت طریقہ بنایا، لوگوں کے سامنے عہد کرو میں تیرا جنا، تو میری بیوی، اینا مہر دیاں گا، گواہ بناؤ، اے چھپان دی شے نہیں، سب دے سامنے بچے پیدا کرو۔ سبحان سبحان، بچے تسی پیدا کیتے جاؤ، انہاں دے رزق دا فکر نہ کریو، تہاڈا اپنا ہی کام ہے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، جی بچیاں دے رزق دے فکراں چ کرے بھراواں نال لڑائیاں نہ پا لئیو، بچیاں دے رزق دے تے دنیا دے فکراں چ کرے بھیناں دے حصے نہ کھان لگ پئیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بچیاں دے رزق دے فکراں چ کہ انہاں نو حرام دی کمائی ول نہ لا دئیو، حرام دی کمائی ول لا دیتا، میری رزاقیت دے سبق نہ سکھائے کہ اولاد دا قتل جے میں قیامت دا دن تواڈے تے جرم نافذ کراں۔
لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. جی جی کنے ہی لوگ بچیاں نو ڈیکدے نے پہ انہوں لبدا ہی کوئی نہیں پہ. جی جی سبحان اللہ. تے کنے ہی بچیاں والے ہو نے جنہاں کول رزق کمان جو عقل تواڈے جنہاں نہیں، جنہاں کول صحیح فیصلے کرنے والا دماغ جڑا میں تانوں دتا ہے کسی ہور نو نہیں. رزق کمان واسطے جنیاں کلفت نہ تسی اٹھا سکدے ہو ہور کوئی انیاں نہیں. اے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ پہ کردا جے میں جی وقت تھوڑا دیر ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ تواڈے جنہ دماغ ہے کسے کول، نہ تواڈے جنہ دل ہے بہادر کسے کول، نہ تواڈے جنہیں سونے ہاتھ تے تگڑے نے کسے کول، نہ تواڈے کول تگڑے پیر نے جنہیں تواڈے کول نے کسے کول. اللہ اللہ جی جی اے ہے تے سب کچھ کول ہے، لیکن کچھ بےایمانیاں کر کر کے تھک گئے نے، انہاں دا کچھ نہیں بندا پیا تے کچھ میرے بھروسے تے ٹورے رہے نے، اج جو ونڈن والے بن گئے نے. سبحان اللہ. نحن نرزقکم وإیاہم. تم اس وہم میں پڑ گئے ہو کہ تم ان کے رازق ہو. ان کے رزق کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے. یہ میں نے اعلان کر دیا ہے قرآن میں، جن جن کو جان دیتا ہوں ان کا رزق میں اللہ کے ذمے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. لمبی چوڑی زندگی تو چھوڑو، جن کے پاس اتنی زندگی ہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے زمین پہ چلتے ہیں، انہوں کی کما لینا ہے. لیکن بھوکھیا میں انہوں نے بھی مرن نہیں دے دیتا. الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها. جی کدی کدی بچے گواچ بھی تو جاندے نے. جی ایک دن گواچے رہے، 2 دن گواچے رہے، مہینہ گواچے رہے، 6 مہینے گواچے رہے، سال گواچے رہے، 10 سال گواچے رہندے نے. جی باپ بھی گواچ جاندے نے کدی کدی. جی میاں بیوی دی سر نہ رہی، باپ اپنے گیا کدھر غائب ہو گیا، ٹر گیا، آنکھیں تے لگدی نہیں، دفع کرو پر اینو، خود سر ہو گئی، چلو اپنی عزت بچاؤ جی. نکل گیا. اولاد نے تو باپ کو نہیں دیکھا، ان کے لیے تو گم ہے وہ. جی جی ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت ہے بے با. کبھی کسی کی خبریں اچھلتی ہیں، کبھی کسی نہیں اچھلتی. جی سبحان اللہ. جڑے ظالم ہوندے نے وہ قتل کر دیندے نے، بیوی نے جڑے نو کر دیتا، جڑے نے بیوی نو کر دیتا. لیکن جڑے انے جوگے نہیں ہوندے اپنی جان بچا کے ایک پاسے. سبحان اللہ. بچے دیکھ نہیں سکتے اتنی اتنی جدائی کہ اپنا بال بچہ ہو گیا اور انہوں نے باپ کو دیکھا تک نہیں. یہاں تک باتیں چلی جاتی ہیں. اب بتاؤ جن کو باپ ملے ہی نہیں ان کو کس نے پالا؟ زندہ ہونے کے باوجود نہیں ملے ان کو کس نے پالا؟ تو مارے بھی تو جاندے ہی نے نکیاں ہوندے ہیں بعض اوقات. چلو گم ہونا تو چھوڑیے، مر بھی تو جاتے ہیں. جن کے مر جاتے ہیں انہیں یتیم کہتے ہیں. یتیماں نو پالن والا کون ہے؟ اور کوئی امتی مانے نہ مانے
میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو تو یہ ماننا چاہیے کہ یہ وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے جسے ایک یتیم کو اللہ نے اٹھایا اور پوری دنیا کا سردار بنا ڈالا۔ اس امت کو تو ماننا چاہیے یتیماں نو پالنے والا کون ہے؟ لہذا خود رازق نہ بنا کرو، خود رازق بنتے ہو تو قاتل بن جاتے ہو، ان کو حرام کی کمائیوں میں لگا دیتے ہو، ان کو لوگوں کو لوٹنے پہ لگا دیتے ہو، ان کو رشوتوں پہ CSS کا کورس کر کے پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیڑے محکمے تینوں لائیے۔ کبھی کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی ایسے محکمے لگا دیں جس میں رشوت نہ لینی پڑے اور میں عزت سے وقت گزاروں۔ ہر کوئی کہنا مجھے کسٹم ہی چلاؤ، ہر کوئی کہتا ہے مجھے ٹیکس کے شعبے میں لگاؤ، ہر کوئی کہتا ہے مجھے DC بناؤ۔ جی یہ کیوں؟ جتنے کورس کیے ہیں کمانے کی مشین بن گئی۔ اب مشین ہے وہ، اسے حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے اپنی اولاد کو ایسی مشین بنا دیا، نہ قرآن پڑھایا نہ سکھایا، نہ نبی کی سنت سکھائی نہ پڑھائی، نہ صحابہ کا ایثار بتلایا اور سکھایا۔ علی مشکل کشا ہے، یہ ہوئی پکوائی رکھیا، پیرانے پیر سب نو دین دینے یہ ہوئی پکوائی رکھیا۔ انا للہ، یہ اولاد کا قتل ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ یہ بات بھی ہے کہ بچیاں قتل کرتے تھے عربی، تو مؤنث کا صیغہ ہے اِذَا الْمَوْعُودَةُ، جنہوں قتل بچاری نو کر دیتا جے کیوں کیتا سا جے، کیوں جین دی نو دبا سو قبر وچ؟ یہ تو ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سن لیجئے، اپنی بچی کو کسی کا صرف رزق، کسی کا صرف اونچا عہدہ اور کسی کی صرف بڑے قبیلے کی عزت، یہی دیکھ کے بچی شادی کر دی وہاں، یہ نہ سوچا کہ ان کی کمائی حرام کی ہے کہ حلال کی، یہ نہ سوچا کہ یہ قبروں کے پجاری ہے کہ ایک اللہ کے پجاری ہے، یہ نہ سوچا۔ جی اگر اس بچی کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہے اور جس سے شادی کی گئی دولت دیکھ کے وہ قبروں کا پجاری یا کسی اور چیز کا پجاری ہے، تو سن لیجئے سارے بچڑ والے پیدا ہونے والے بچے حرام دے۔ فکرہ سننے میں سخت لگتا ہے لیکن بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ جی ایک مومن عورت کا کسی مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ہی کو نہیں تو پھر حرام دی اولاد، جن نے مرضی مولوی کلمہ پہ پڑھائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب ایک بچی کو ایسی جگہ پھنسا دیا جہاں اس کی اولاد بھی حرام کی اور اپنا ایمان بھی خطرے میں، اور قتل کیا ہوتا ہے؟ اسے ہی تو قتل کہتے ہیں۔ بچوں کو تو کوئی اتنا لمبا چوڑا پھنسایا نہیں جاتا ہے کہ نوکری پہ کرتا، ہو سکتا ہے کہ قرآن سچا سن لے بیچارہ تھے، چھڑ دے اور نوکری توبہ کر لے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ساتھی ہمارا، وہ ایک دن اس نے قرآن کا بیان سنا، بینک میں بہت بڑا آفیسر تھا، اندر بات چلی گئی، استعفیٰ دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہاں میرے ساتھ حج پہ وہ اکٹھا ہوا تھا، وہاں اس نے مجھے بتایا شادی حج تے میں تاں ہے اللہ کو معافی منگن، بڑا آرام کھادا ہے، چھڑ دے دیتا ہے پر معافی تو منگنی ہے، معاف کر دے۔
پچھلے ہوں میں کی کر سکنا، میں معافی منگن آیا تسی بھی میرے بدے معافی منگی، میں کہا تو میرے بدے منگی میں تیرے بدے منگا، یہ تو سارے منگن ہی آئے ہیں، جیوں اپنے بدے منگو تیوں سارے مومنوں بدے منگو، دعا دے قبولیت دا بہت سبب بن جاندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن بچی بیچاری کیا کرے، وہ کدھر جائے؟ آپ نے شادی کر کے وہاں پہنچا دیا اس کو، سب کچھ غلط، گند ہی گند، یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے سپیشل قیامت کے دن بچیوں کا زیادہ پوچھا جائے گا۔ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کس گناہ کے بدلے انہیں قتل کیا تھا، کیا جرم تھا ان کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی جی نبی دی غلامی جو موت بھی قبول ہے، نعرے بڑے ماراں گے جی، تے نبی تے فاطمہ اپنی جدے وچوں کیا میری اولاد فاطمہ چو چلے گی، وہ دی شادی علی نال کر دیتی جدے کول کھان جوگا بھی کچھ نہیں سی بنتا، دولت نہیں سی ویکھی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، دولت نہیں سی ویکھی، امانت داری دیکھی تھی، جو آج کی صفت انکا ہے، ملتی نہیں کہیں۔ امانت داری دیکھی تھی علی کی، یہ خوبی تھی بڑی۔ لوگ تو کہتے ہیں فاتح خیبر یہ وہ، میرا اپنا تجزیہ جو ہے کہ فاتح خیبر اور حیدر کرار یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ سچا امانت دار علی تھا۔ جی، جب امیر المومنین تھے، پوچھنے والے نے خوش آمد کرتے ہوئے، تسی جی بڑیاں دانائی دیاں گلاں کردے ہو، لگتا ہے تواڈے کول کوئی خاص کتاب ہے جڑی چھپا کے رکھی تے کسی اور نوں نہیں دس دے، وہ دے وچوں سنیاں سنیاں گلاں سڑاندے رہندے ہو۔ امانت داری کچھ اور ہوتی ہے جی، سبحان اللہ۔ اپنی شوشہ قائم رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب کو بتا سی میں بھی کی، سبحان اللہ۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر چلیے کوئی بڑکا نہیں وہ مار دیتے، چپ کر گیا، کوئی عزت تے قائم رہنی چاہیے ہے، ہندی خوش آمد کرتا پہ، کوئی چھٹیاں تعریفاں کرتا پہ، چپ کر گیا۔ ایک یہ ہوتا ہے امانت داری، یہ ہے کہ چپ نہ کریں، چپ نہ کریں، اگر غلط بات کہی جا رہی ہے تو اس کی تردید کریں، یہ امانت داری۔ اور مرشد فرماتے ہیں جڑا بندہ تواڈے منہ دے سامنے تعریف کرے، او دے منہ چ مٹی پایا کرو۔ سن رہے ہیں؟ مجھے بھی اللہ توفیق دے نبی کی خوبصورت باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اپنی زندگیاں خوبصورت بنا لیں۔ علی بھی بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے۔ پوچھا کسی نے، یہ کوئی کتاب خاص رکھی دے وکھرا کوئی نسخہ رکھے ہے جے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی کتاب شتاب کوئی نہیں، اللہ دی قرآن دا ہی علم دیتے ہے میرے کول بھی، بس اللہ دی کتاب قرآن دا ہی علم دیتے ہے، اور کوئی شے نہیں جے میرے کول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں امانت داری جی۔ ہر موقع پہ میرے مرشد کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگایا کرتے تھے کسی کی، اس کی جو حقیقی شناخت تھی پیغمبر کے ذہن میں، اس کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہجرت کا واقعہ پیغمبر کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے تلخ دن موکن والے نے
سونے دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ہجرت۔ سبحان اللہ۔ نبی کی امانت داری پہ بھی قربان اور اس کی شناخت پہ بھی قربان۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پہ امانت دار نبی نے دو امانت داروں کو چنا۔ امانت دار نبی نے، امین نبی نے دو امانت داروں کو چنا، ایک کو اپنی حفاظت کے لیے اور ایک کو لوگوں کے پاس امانت پہنچانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جی نبی بھی امین، جبریل بھی امین، نبی بھی امین، وصول کرنے والا صدیق و علی بھی امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کتاب اللہ کی امانت کا حق یہ ہے کہ ہر سچائی کا حوالہ قرآن سے دیا کرو۔ ہر سچائی کو منوانے کے لیے قرآن کے دلائل استعمال کیا کرو۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی شان یہ ہے بینات من الہدا، یہ ہدایت کے بڑے واضح اور تگڑے دلائل ہیں۔ والفرقان، اسی سے ہی تو سچ اور جھوٹ کی تمیز ہوتی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ چھوڑیے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کہنا کیا تھا، کہنا کیا چاہتا ہوں جی، اس سارے تذکرے میں جمعے کا تذکرہ آیا چلتے چلتے۔ جی جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یہ آواز تو 5 وقت لگتی ہے مسلمانوں کی بستی میں۔ مسلمانوں کی بستی کی پہچان یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز سے 5 دفعہ کہا جائے، سارے تو وڈا کلا اللہ۔ سبحان، معبود کوئی نہیں کلا اللہ۔ یہ دعائی دینی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، اور رب اگے جھک جاؤ، حی علی الفلاح، جڑا دے اگے جھک جائے انہوں فلاح ملتی جو ہے۔ آؤ فلاح ونڈی جاندی جی بھی فلاح لینا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صلح کہتے ہیں دشمن نہ چلو کوئی طے تو کر کے امن کی زندگی بنا لو، اور فلاح یہ کہتے ہیں کہ بدی کو مٹا کے سچائی کو غالب کر کے امن قائم کر دیں۔ یہ ہوتی ہے فلاح۔ قد افلح من تزکا، نفس کا تذکرہ، بڑی بڑی کائنات کی چیزوں کا، چھوڑیے وقت بہت نازک ہو گیا، تذکرہ آخر میں نفس کا سب تو وڈی خطرناک شے ہے نفس۔ جی جی جی، یہ اتنی بگڑی ہوئی شے ہے کہ نبیوں کو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا نبی جس کے تقوی کا گواہ محمد الرسول اللہ، نبیوں کا سردار، قرآن کی زبان، وہ کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کھچ کے رہ جاندہ برائیاں والے نہیں جان چھڑدا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی اتنی خطرناک چیز کو اللہ کہتے ہیں او انسان جب تک ایدے ہوتے چھری نہ چلا لئی تیری فلاح کوئی نہیں ہو۔ جی اے دنیا جڑی لب گئی ہے نا، یہ تو خوش نہ ہویا کر، یہ تو پھسنے پیا، بچدا نہیں ہو پیا۔
یہ بچنا ہے تو اسے فلاح کہتے ہیں، اور اگر فلاح چاہیے تو نفس پہ چھری چلا۔ یہ تجھے قبروں کی طرف کھینچتا ہے، اس کو ذبح کر، یہ تجھے قبروں کی طرف کھینچنے کے قابل نہ رہ جائے۔ یہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جی یہ ظلم کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ دیکھو نا، کذب الثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ سبحان اللہ۔ جس پہ نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کا آخری تعارف یہ ہے کہ لا یخاف عقباہا، اسے آخرت کے متعلق کوئی ڈر خوف نہیں رہ جاتا۔ دنیا دا کتا، دنیا دا کتا، دنیا دا کتا، حلال حرام جائز قبرہ دی پوجا، اللہ دی پوجا سب ٹھوکی چاہی جاندہ پیا، اسے آخرت کی فکر کوئی نہیں رہ گئی، آخرت کا غم کوئی نہیں رہ گیا۔ اے کوئی زندگی ہے، زندگی تاں جے قد افلح من زکاہا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوڑیے بات پھر لمبی ہو رہی ہے۔ جمعے کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ ایک اذان دینے والا اذان دیتا ہے، 5 وقت ہوندی ہے ویسے تے اذان ہے، پر آج کوئی وکھری جی اذان ہو گئی ہے، آج عام اذان نہیں۔ سبحان اللہ، عام اذان ہو پھر بھی کام کا چھوڑ کے نماز میں لگ جانا چاہیے۔ یہی تقاضا ہے اذان کا، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں تے مومنوں ہی آکھیا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، بلان والا آدھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں بتوں کے پجاریوں کو نہیں بلا رہا، میں اللہ ایک کا پجاری ہوں، میں دولت کے پجاریوں کو نہیں بلا رہا، میں کوٹھیوں کے پجاریوں کو نہیں بلا رہا، میں اقتدار کے پجاریوں کو نہیں بلا رہا، میں نفس کے پجاریوں کو نہیں بلا رہا، میں ان کو بلا رہا ہوں جو سب کی نفی کر کے ایک اللہ کے پجاری بنتے ہیں، اور جس ایک اللہ کی پوجا کا ایمان بنایا ہوا ہے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آ جاؤ اس کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ آواز تو روز دی جاتی ہے، لیکن آج اللہ کی کیا بات ہوئی کہ اللہ دعائیاں دینے لگا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ کسی اور اذان پہ اس طرح کا بیان نہیں ہے قرآن مجید میں۔ جی او ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اسے عام اذان نہ سمجھنا، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ لا دیو رب دا ذکر کرنے واسطے تے سننے واسطے۔ جی کہنا تو چاہیے تھا کہ نماز کے لیے دوڑ لگا دو، شروع میں آیا اذا نودی للصلاۃ، آخر میں پھر آئے گا اذا قضیت الصلاۃ۔ بلایا تو اصل نماز کے لیے جاتا ہے، اذان تو ہوتی ہے، لیکن دوڑنا کدھر ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ۔ آج کی خاص بات صرف پہلے کی نمازیں نہیں، آج کی خاص بات یہ ہے کہ ایک نماز کے علاوہ قرآن سنایا جائے گا۔ فسعوا الی ذکر اللہ۔ پہلے بھی نمازیں پڑھنے والے جب کاروبار چھوڑتے تھے تب بھی نماز پڑھ سکتے تھے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ جی آج تو قرآن سنا سنا کے تجھے یہ منوایا جائے گا کہ کاروبار منو ڈکا نہیں لا سکتے رب دا قرآن سنن کو لوں، رب دا قرآن منن کو لوں۔
انہوں ڈکا نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. ایک مومن کو جب بلانے والا بلائے اور اسے قرآن سنانے والا قرآن سنائے، مومن ہے، وہ دل تے ایڈا لگنا چاہیے کہ مسیح تو جائے نا، رب نو کہنا پوے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. ایتھے نہ بیٹھے رہیا کرو، جب نماز مکے تو جایا کرو، جا کے دنیا داری کیتا کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب دنیا داری کرنے نکل جاؤ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دینے لگے ہو تب قرآن کا حکم غالب ہونا چاہیے، ذکر اللہ موجود ہونا چاہیے جو سن کے آئے ہو. جی حرام دا موقع ملے اذکر اللہ، جھوٹ دا موقع آیا اذکر اللہ. جی داؤ لگانے کا موقع بنا اذکر اللہ. سچائی سے بھاگنے کا موقع ملا نانا اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تب فلاح ملے گی، ایسے نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ربنا اغفر لنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہم ارحمنا انک انت الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لنا انک انت الغفور الرحیم. انت قلت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا غفار الذنوب جميعا. یا اللہ اغفر لنا برحمتک مغفرة من عندک، اغفر لنا ذنوبنا جميعا مغفرة من عندک انک انت الغفور الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ انج دیاں معافیاں دے دے جے اگوں کو بھول چک دے ہو جائے تو وہ بھی آپ ہی معاف کردہ نہ رہے. ڈکے بھی آپ ہی لا کے رکھی انج دیاں معافیاں دے کہ آج تیری طرفوں معافی ہو جائے تو پھر موت تک حفاظت وچ رکھی، کوئی غلط کام نہ ہوئے، تیری نافرمانی کدی نہ ہو سکے، تیرے پیغمبر دی تابعداری کدی خرابی نہ پیدا ہوئے، تیرے قرآن دی بصیرت نو کدی جھٹلان والے نہ بنیے. ارحمنا اغفر لنا. سچا روزے دار بنا دے، سچا نمازی بنا دے، سچا صدقے کرنے والا بنا دے، سچا قرآن سننے والا تے سننے والا بنا دے، سچا اپنا مانگت بنا لے. ارحمنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا سہل مشکلاتنا. اللہم بارک لنا فیما اعطیت. رزق حلال نہ دے دے کہ حرام دی لوڑ ہی نہ رہ جائے. ونڈن والا اتنا رزق دے دے کہ کسی کے ہاتھ پھیلان دی نوبت ہی نہ رہ جائے. ارحمنا بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت نستغفرک ونتوب الیک. اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.